السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جو بڑی نصیحت کی باتیں ہیں اور بہت ایک اعلیٰ آدمی کے اقوال ہیں۔ جب آپ اس شخص کا نام سن لو گے تو انشاءاللہ تعالی سب نصیحتی بھی سن لو گے اور انشاءاللہ آپ ان پہ عمل بھی کریں گے، اور جب عمل کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ تو چلو بھائیو، شروع کرتے ہیں ان نصیحتوں کے بارے میں جو بڑے اعلیٰ اور معزز ہیں اور انسان کی زندگی کو بدلنے والی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 نصیحتیں کی ہیں۔ جب ہم انشاءاللہ اس کو سیکھ لیں گے اور عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل ہو جائے گی اور ہم لوگ باوقار ہو جائیں گے۔ تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت بھی ہو، میری قدر بھی ہو، میری وقار بھی ہو۔ میرے بھائیوں، معاشرے میں اپنا عزت بڑھانا، اپنا وقار بنانا، لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں پیش آنا اور لوگوں کے دلوں میں قدردان بننا، میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نصیحتوں پہ عمل کرو گے، سب چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائے کہ میں زیادہ ہنستا ہوں کہ نہیں ہنستا ہوں۔ اگر آپ بلا وجہ زیادہ ہنستے ہو تو ہنسنے کو کم کرو، یعنی بغیر ضرورت کی نہ ہنسا کرو، اس میں آپ کی بہتری ہے۔ نصیحت نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتے ہیں لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، خود سمجھ لو کہ ہر بات میں مذاق نہ کر لیا کرو۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ مزاحی ہو، مذاق کرتا ہو، ٹھیک ہے لوگوں کو تو وہ بہت ہنساتا ہے، لیکن معاشرے میں وہ ہلکا اور بے حیثیت رہتا ہے۔ جب بھی آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہ آ گیا، ادھر آیا، پھر کوئی مزاحی باتیں سنائے گا، لیکن اس کی قدر اور حیثیت کوئی نہیں رہتی۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان سے غلطیاں بھی بہت ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو مدہم رکھو، اپنے باتوں میں اختصار پیدا کرو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ درجے کی حیثیت ملے گی۔ نصیحت نمبر 4، جس کی لغزش زیادہ ہوتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، پاورفل چیز انسان کے اندر حیا ہے، اگر وہ کم ہو گئی پھر تو آپ گئے، جو چاہے مرضی کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے جو مرضی ہو کر لو۔ نصیحت نمبر 5 یہ فرمائی، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جب پرہیزگاری آپ میں نہیں ہے تو معاشرے میں حیثیت کہاں سے پالو گے؟ میرے بھائیو، عزت دینا اور ذلت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ پرہیزگار بنو گے تو عزت ہی ملے گی، مفت میں تو کوئی چیز نہیں ملتی ہے میرے بھائیو، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 6 اور آخری نصیحت یہ فرمائی، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، انسان کے اندر تو ہے یہ ایک دل، جب وہ مر جائے تو زندگی کیسے گزارو گے؟ میرے بھائیو، دل کا مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگے گی، آپ جہاں جاؤ گے مردہ لاش کی طرح پھرو گے۔ میرے بھائیو، ایسی زندگی کا کیا کرنا۔ دوستو، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت تھی۔ اس میں بڑی خیر ہے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ میرے بھائیو، اس کو سن لے، یاد کر لے اور عمل میں لائے۔ انشاءاللہ تعالی جن چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں اس سے آپ بچ پاؤ گے اور آپ بوقار عزت والا بن جاؤ گے۔ دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو پرہیزگاری، حیا اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کا دل چاہے تو بھائیو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ آپ جہاں کہاں بھی ہو، اللہ آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔